السلام علیکم جی۔ آج کل ایک چیز دیکھنے میں بہت زیادہ آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے، مطلب کوئی بھی بدکاری کر رہا ہے یا کوئی کسی بھی ایسے معاملے میں انوالو ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم ہر جگہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ہم اس کی پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو غلط ہے ہی ہے، لیکن جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی اتنا خاص ٹھیک نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے۔ تو اگلے دن میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جس نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا، اور وہ آج کل کی جو آج کل کیا ہمیشہ سے ہی لوگوں کی یہ روٹین رہی ہے، تو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مصر کی بات ہے، طالب علم کچھ تھے اور وہ ایک مدرسے میں علم حاصل کر رہے تھے، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ تو دو دوست ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لائق ہوتا ہے اور ایک تھوڑا نالائق ہوتا ہے۔ تو وہ جو نالائق ہوتا ہے اس کو جب بھی سبق نہیں آتا تو اس کا جو لائق دوست سوچتا ہے وہ ہمیشہ اس کی جگہ اس کا جواب دیتا ہے، اس کو ٹیچر کو اپنا آنسر بول دیتا ہے۔ تو وہ جو نالائق دوست ہوتا ہے وہ اسے کافی زیادہ حسد کرتا ہے، اسے کافی زیادہ اس کو ہوتی ہے پریشانی کہ یہ ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتا ہے اور یہ سارے معاملات سو آن۔ تو وہ جو لائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ آ کے ایک دفعہ جو ان کے ٹیچر ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ یہ جو دوسرا دوست ہے تو میرا دوست، لیکن یہ جو ہے لڑکا یہ مجھ سے بہت زیادہ حسد کرتا ہے اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، یہ ہر بات میں مجھ سے حسد کرتا ہے۔ اس کے بھی چاہیے یہ بھی محنت کرے اور یہ جواب دے لے، اگر مجھے اتنے آتے ہیں تو اس کو بھی آنے چاہیے، یہ بھی پڑھے، علم حاصل کرے اور میری جگہ یہ بھی جواب دے لے، اس میں ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ مجھ سے بہت زیادہ حسد کرتا ہے۔ تو وہ جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ اس کی ساری بات سنتے ہیں اور جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو تم سے حسد کرتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ بات تمہاری سمجھ آ گئی اور یہ بات تمہاری کافی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ وہ تم سے حسد کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ غلط کر رہا ہے، لیکن جو تم کر رہے ہو تم کیا ٹھیک کر رہے ہو؟ اگر وہ حسد کرتا ہے تو تم آ کے اس کی شکایت لگا رہے ہو، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہو، ان اے سینس کہ تم چغلی کر رہے ہو۔ تو اگر وہ حسد کر کے اپنے گناہ کما رہا ہے تو تم چغلی کر کے تم بھی گناہ کما رہے ہو، یعنی میرے نزدیک تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ حسد کر کے جہنم کا رستہ اختیار کر رہا ہے تو تم چغلی کھا کے جہنم کا رستہ اختیار کر رہے ہو تم دونوں ایک ہی ٹریک پر۔ اگر وہ ان پڑھ ان پڑھ ان سینس کہ اگر اس کو جواب کم آتے ہیں اور تمہیں زیادہ آتے ہیں لیکن تمہارا دونوں کا جو ٹریک ہے وہ سیم ہے، تو اگر وہ حسد کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، تم کم سے کم چغلی تو نہ کرو۔ اس سے تم اپنی دنیا بھی اور آخرت دونوں خراب کر رہے ہو۔ وہ تو کر ہی کر رہا ہے، تم بھی کر رہے ہو، تو تمہارے پھر اتنے پڑھنے لائق فائق ہونے کا کیا فائدہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم ایک چغل خور ثابت ہو جاؤ گے۔ تو وہ کافی یہ بات سوچتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے اور استاد سے معذرت کرتا ہے اور وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو آج کل یہی معاملات ہمارے بھی ہیں معاشرے میں، شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں کہ اگر ہمارے گرد کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جسے ہم اچھا نہیں سمجھتے، اس میں کوئی بری عادتیں ہوتی ہیں، تو ہم پھر جہاں بیٹھتے ہیں ایک بک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر چیپٹر میں اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو اپنے گھر پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوتا ہے سکون سے، لیکن ہم طرح طرح کی باتیں اس کے بارے میں کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کی آپ اچھائی نہیں کر سکتے نہ کریں، ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن کسی کی برائی نہ کریں اور لوگوں کے سامنے تو بالکل نہ کریں، کیونکہ آپ اس میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔